जीरो टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा चैप्टर है इंडक्टर। व्हाट इज ए इंडक्टर? एक इंडक्टर क्या होता है? थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन इंडक्टर के बारे में आज जान लेते हैं। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, ये सब SMD इंडक्टर की टाइप्स है। इनमें से कुछ को छोड़ के बाकी सब मोबाइल PCB बोर्ड के अंदर यूज होते हैं। मान लीजिए कॉइल भी एक तरह की इंडक्टर है, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल। नेटवर्क कॉइल ये भी एक तरह की इंडक्टर है। सबसे पहले हम इंडक्टर को जान लेते हैं, कॉइल को बाद में। इंडक्टर, इसको लाइन ऑफ फिल्टर भी कहा जाता है। बहुत रेयर जगह इस तरह होते हैं जहां पर इंडक्टर पैरेलल में लगे होते हैं, वरना आपको हर सेक्शन में, खासकर पावर सप्लाई में, ऐसे फिल्ट्रेशन इंडक्टर आपको सीरीज में मिलेगा। ये भी तकरीबन कैपेसिटर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये इसका अपोजिट काम करता है। कैपेसिटर पैरेलल में लगा होता है और ये सीरीज लाइन में। कैपेसिटर ऐसी करंट को पास करके ग्राउंड करता है और इंडक्टर डीसी करंट को पास करके ऐसी करंट को अंदर ही अंदर खत्म करता है। दरमियान में आप देख रहे हैं सीरीज लाइन में एक इंडक्टर लिया है। मान लेते हैं कि यहाँ पर डीसी सप्लाई हमने दिया है। डीसी सप्लाई के साथ साथ अगर कुछ ऐसी सप्लाई की साइकिलें सप्लाई के अंदर इन हो जाए तो इंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड बना के ऐसी करंट की जो साइकिलें होती है वो अंदर ही अंदर ख़त्म करते हैं। एक इंडक्टर का काम है। इसी तरह एक लोड को एक प्योर डीसी करंट मिल जाता है। दोस्तों, पावर सप्लाई लाइन के अंदर और भी बहुत से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, सिर्फ इंडक्टर नहीं होता, जिसको हमने एक्सप्लेन भी किए हैं। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इस तरह की केबल। इसके अंदर भी दरअसल एक इंडक्टर लगा होता है। इसका काम ऐसी करंट के जो पल्स होते हैं इसको ख़त्म करके एक प्योर डीसी करंट आगे प्रोवाइड करता है। एक इंडक्टर का काम है। टाइम तो मेरा वैसे भी वेस्ट हो गया है इस चैनल की वजह से, और ऑनलाइन के जो पार्सल आते हैं वो भी मैंने बंद किए हैं आप लोगों की वजह से, ताकि मैं आप लोगों को सही मालूमात और कुछ फ़ायदा दे दूं। लेकिन ये आप लोग जो अपने भाई को सपोर्ट तो दूर की बात है, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो देर किस बात की है? चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स बिल्कुल भी न भूलिए। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलो इंडक्टर को एनिमेटेड तरीके से भी दिखाते हैं। अपने भाई को क्या याद करोगे ताकि आप लोगों के जहन में बात सही तरीके से बैठ जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने DC 5 वोल्ट की एक बैटरी ली है। ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक मैंने लिया है सीरीज लाइन में इंडक्टर और एक लोड LED 5 वोल्ट। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं लोड पर सही तरीके से खर्च होकर ग्राउंड भी हो रहे हैं। मतलब ये एक क्लोज सर्किट है जो सही तरीके से काम कर रहा है। इंडक्टर से जो करंट आउट होता है लोड की तरफ वो भी 5 वोल्ट है। इसका ये मतलब कि इंडक्टर करंट को कम नहीं करता, सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐसी करंट के अंदर एक मोबाइल का चार्जर लगाया है। ऐसे करंट के जितनी भी साइकिलें आते हैं इंडक्टर यहाँ से ख़त्म करता है और एक प्योर डीसी करंट लोड की तरफ प्रोवाइड करता है। बस यही काम होता है एक इंडक्टर का। दोस्तों, लाइन फिल्टर इंडक्टर को हमने पढ़ा।
میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سمجھا بھی ہوگا، جبکہ بوسٹ کوائل اور بک کوائل کا کام اس سے مختلف ہوتا ہے، وہ ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ فیکٹس جانتے ہیں انڈکٹر کے بارے میں۔ چلو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک لائن فلٹر کا انڈکٹر۔ یہاں پر ایسی کرنٹ کی جو سائیکلیں آتی ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا بیسک الیکٹرانکس کے چیپٹر میں کہ جہاں پر ایسی کرنٹ ہوگا وہاں پر پلس اور مائنس کے پیرالل میں سائیکلیں چلتے ہیں۔ تو ایک انڈکٹر میگنیٹک فیلڈ بنا کے، کیونکہ اس کے اندر ایک تار لپیٹا ہوتا ہے کوائل کی طرح، اور ایسی کرنٹ کے سائیکلیں پلس اور مائنس، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جہاں پر پلس اور مائنس ہوگا وہاں پر اٹریکشن اینڈ ریپلشن ضرور ہوگا۔ تو اسی طرح ایک انڈکٹر ایسی کرنٹ کے سائیکلیں ختم کر کے پیور ڈی سی کرنٹ لوڈ تک پرووائڈ کرتا ہے، ایک انڈکٹر کا کام ہے۔ اسکیمیٹک ڈائیگرام کے اندر اس طرح اس کا سمبل ہوتا ہے اور اس کا ڈونیٹنگ لیٹر ایل ہوتا ہے۔ انڈکٹر اندر سے کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اندر لپیٹا ہوا تار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم کوائل کہتے ہیں۔ ٹائپ آف انڈکٹر، یہ انڈکٹر کی کچھ ٹائپس ہے۔ نمبر 1 ایئر کور انڈکٹر، نمبر 2 آئرن کور انڈکٹر، نمبر 3 چیپ انڈکٹر، اور لاسٹ میں بوسٹر یا بک کوائل۔ کوائل یا انڈکٹر کی کیلکولیشن ہم کس طرح کرتے ہیں؟ 1 ہنری اکول ٹو 1000 ملی ہنری، 1 ملی ہنری اکول ٹو 1000 مائکرو ہنری۔ جس طرح ریزسٹنس کو ہم اوم کے رینج میں ناپتے تھے اور کیپیسٹر کو فیرڈ کے رینج میں، اسی طرح کوائل یا انڈکٹر کو ہم ہنری کے رینج میں ناپتے ہیں۔ عام ملٹی میٹر کے اندر ہم صرف اس کو بیپ کے رینج میں چیک کر سکتے ہیں، مطلب اس کی کنیکٹیویٹی آتی ہے یا نہیں، ورنہ اس کا الگ سا میٹر ہوتا ہے، LCR۔ کوائل یا انڈکٹر کو اگر آپ نے ڈیپ چیک کرنا ہے تو LCR میٹر سے چیک کرنا ہوگا۔ LCR، L یعنی کہ انڈکٹر، C یعنی کہ کیپیسٹر، اور لاسٹ میں R یعنی کہ ریزسٹنس۔ اس کا فل فارم اس طرح ہوتا ہے، LCR میٹر، یعنی یہ 3 چیزوں کو کیلکولیٹ کرتا ہے۔ آگے انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا، لیکن زیادہ تر انڈکٹر کو ہم بزر بجا کے چیک کرتے ہیں۔ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک تار لپیٹا ہوا ہے، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک اگر ہم چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر جو تار ہے وہ اگر صحیح ہوگا تو بزر بجے گا، اگر بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہے تو بزر بجے گا نہیں۔ یعنی بزر بجا کے اس کا کنفرمیشن ہم لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا صحیح ویلیو چیک کرتے ہیں تو LCR میٹر کا ضرورت ہمیں پڑے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں بک کوائل اینڈ بوسٹ کوائل۔ بک کوائل ہمیشہ آپ کو PMIC یعنی پاور IC کے اراؤنڈ ارد گرد آپ کو ملیں گے۔ اس کا کام وولٹیج کو کم کر کے امپیر لیول بڑھاتا ہے۔ آج کل کی موبائلوں میں آپ لوگوں نے ضرور فاسٹ چارجنگ یا ٹربو چارجنگ کا آپشن دیکھا ہوگا، وہ بھی ایک بک کوائل یوز کر کے امپیر لیول ہائی کر کے تب ہی ایک موبائل فاسٹ چارجنگ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک کیمرے کو زیادہ امپیر چاہیے یا CPU کو، یہ سب بک کوائل کا کام ہے۔ بک کوائل کے اندر جو تار کا گیج ہوتا ہے وہ بوسٹ کوائل کے بنسبت موٹا ہوتا ہے۔ بوسٹ کوائل امپیر لیول کو کم کر کے وولٹیج کو زیادہ کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر آپ کو لائٹ کے سیکشن میں آپ کو ملے گا، کیونکہ آج کل LED
یا LCD کے اندر جو لائٹ یوز ہوتے ہیں وہ سب سیریس لائن میں لگے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو 15 وولٹ سے لے کر 25 وولٹ یا 28 وولٹ بھی مل سکتی ہے. یہی کام ہوتا ہے ایک بوسٹ کوائل کا. مان لیجئے بیٹری سے 4.3 وولٹ آؤٹ ہو کے ایک بوسٹ کوائل 15 وولٹ سے لے کر 28 وولٹ تک بناتا ہے. ایک بوسٹ کوائل کا کام ہے. اس کا یہ مطلب کہ 4.3 سے 15 وولٹ یا 28 وولٹ یا 25 وولٹ یا 20 وولٹ بنانا ایک بوسٹ کوائل کا کام ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ J7 J700F سامسنگ موبائل ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور IC ہے اور یہاں پر بوسٹ کوائل لگی ہوئی ہیں 1 2 3 4 5. میٹر کو میں نے بزر موڈ پہ رکھا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اوکے ہیں, یعنی درمیان میں کوئی اوپن نہیں ہے. یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. اب اس کو ہم کس طرح چیک کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گراؤنڈ کے ساتھ شارٹ ہو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اوکے. ایک پرابلم ہم نے گراؤنڈ کے ساتھ رکھا ہے اور دوسرا جو ہے نا میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کے ساتھ یہ نہیں بچتا. یہ آپ دیکھ سکتے یہ سب بک کوائل ہے. یہ امپیر لیول کا بڑھاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ بوسٹ کوائل ہے. ایک میرے پاس ٹیکنو کا بورڈ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور IC ہے جس کو ہم PM کہتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے نا یہ مختلف قسم کیمرے کے لیے وغیرہ وغیرہ کے لیے یوز ہوتے ہیں, جو آگے کے سیکشن میں ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے بس صرف اور صرف یہ والی چیپٹر یاد کروانی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ SMD ہے بورڈ کے اوپر جو ہے نا اپلائی ہوا ہے. اتنا جگہ نہیں ہے کہ اس کو ہم چیک کریں. یہ 1 2 3 4 5 یہ 5 جو ہے نا یہ بک کوائل ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کے سیکشن میں یہ بوسٹ کوائل ہے وولٹیج کا لیول بڑھانے کے لیے. گراؤنڈ کے ساتھ نہیں کرتا اور ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جب ہم پراپ لگاتے ہیں تو یہ کنیکٹیویٹی کرتا ہے, مطلب درمیان میں یہ اوپن نہیں ہے, کنیکٹ ہے. اس کی بھی فریکوینسی ہوتی ہے وہ LCR میٹر کے ساتھ جو ہے نا آپ چیک کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھا صحیح ہے. کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر سکتے ہیں. تو بہت سارے دعاؤں میں یاد رکھنا, اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.